بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه وبعد۔ عزیز بھائیو، دوستو، آج کی نماز تراویح میں ہم سب نے سورہ الزمر کی 44 آیتیں، سورۃ المومن کی 85 آیتیں اور سورہ حامیم السجدہ کی 54 آیتیں، اس طرح 183 آیتوں کی تلاوت سنی ہے۔ ہم اپنے درس کا آغاز آج کی پڑھی گئی پہلی آیت جو نماز تراویح میں پڑھی گئی ہے 24ویں پارے کی، وہ یوں ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اللہ پر جھوٹ گڑھتا ہے اور حق بات اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے، جب حق بات اور سچی بات اس کے پاس میں پہنچ جاتی ہے اور آ جاتی ہے تو وہ اس بات کو نکار دیتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں یوں ارشاد ہوا کہ اس سے بڑا ظالم قسم کا شخص کون ہے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور سچائی کو اور حقیقت کو نکار دے، انکار کر دے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں تو کیا ایسے لوگوں کا پھر ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کے پاس میں سچائی آئی اور اس سچائی کا اس نے اس کی تصدیق بھی کی، اعتراف بھی کیا، تو اس طرح کا شخص یا اس طرح کے لوگ وہ سب کے سب متقین کے زمرے میں شامل ہوں گے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس میں ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ نیکیاں کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں سے اعمال میں کچھ تقصیر ہو گئی ہوگی، کچھ کمی رہ گئی ہوگی، کچھ برائیاں سرزد ہو گئی ہوں گی اور پھر ان کو احساس ہو گیا ہوگا، انہوں نے اللہ سے توبہ اور انابت کی ہوگی اور پھر اس کے بعد میں نیک اعمال کیے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بہترین بدلہ اور بہترین اس کی جزا عطا فرمائے گا جو کچھ بھی انہوں نے بھلے کام کیے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جی ہاں، بلا کیوں نہیں، یعنی وہ کافی ہیں۔ اس کے بعد میں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے کچھ سوالات کیے ہیں ان انسانوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی حقانیت کو اور اس کی وحدانیت کو اور اس کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے کچھ سوال یوں کیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان لوگوں سے سوال کرنا اور پوچھنا کہ من خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ تو ان کا جانتے ہو کیا جواب ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تو پھر آپ نے یہ کہنا کہ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو پھر کیا خیال ہے تمہاری ان باتوں کے بارے میں کہ جو تم اللہ کے علاوہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو؟ جب تم اس کا اعتراف کرتے ہو تو پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں لوگوں کو بلاتے؟ اور اللہ کے علاوہ کا تم کیوں کر دعویٰ کرتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، اگر اللہ میرے ساتھ میں کوئی نقصان کا فیصلہ فرما دے تو کیا اس نقصان کو، اس مصیبت کو کوئی دور کرنے کی سکت رکھ سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟
او ارادنی برحمہ، یا اللہ میرے ساتھ میں کوئی بھلائی اور رحم اور اچھائی اور عنایت کا معاملہ ارادہ فرما دے، تو کیا کوئی اس کی رحمت کو روک سکتا ہے؟ جب کوئی نقصان دور نہیں کر سکتا، جب کوئی اس کی رحمت اور اس کی عنایت کو روک نہیں سکتا، وہ دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ آزمانے پہ آئے تو کوئی اس کی آزمائش کو ٹال نہیں سکتا، تو پھر کیوں نہیں کہتے ہو کہ حسبی اللہ، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اسی کی ذات پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی قوم سے یا لوگوں سے، اپنے مخاطبین سے، کہ اعملوا علی مکانتکم، تم جہاں ہو وہیں پر اپنا کام اور اپنی جو ہے سارے اعمال انجام دیتے رہو، انی عامل، میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں، وسوف تعلمون، اور تم کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ من یاتی عذاب، کہ کس کے کون ہے، من یاتی عذاب یخزی، کہ کون ہے جو عذاب کو لے کر آئے گا اور وہ عذاب اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ، یا وہ عذاب اس کے اوپر نازل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا عذاب، تو کیا اس کو کوئی دور کرنے والا ہے؟ نہیں۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے تو تمہارے اوپر جو کتاب اتاری ہے لوگوں کے لیے پوری سچائی اور پوری حقانیت کے ساتھ میں اتاری ہے، ومن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت پائے گا تو وہ خود اپنے لیے روشنی کو پیدا کرے گا اور خود ہدایت یافتہ ہوگا، اپنے آپ کے لیے راہ بنائے گا، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو خود گمراہ ہوگا وہ اپنی ذات کی وجہ سے، اپنے آپ سے، اپنے کیے سے گمراہ ہوگا، وما انت علیہم بوکیل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے کہ آپ ہر وقت جو ہے ان کی آپ کے اس میں لگے رہیں، بلکہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کو ولا تکن صدرک حرج، کہ تیرے دل کے اندر جو ہے تنگی نہ پیدا ہوئے، اور تم جو ہے ان کے ان اعمال پر جزبز نہ ہو، تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے پہنچا دیا، اتنا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 44 میں جو بات ارشاد فرمائی، آئیے اس کو سنتے ہیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگوں کا حال سنیے گا اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب کبھی اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا جو ہے کی مجلس ہوتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے دل جو ہے وہ اکتا سے جاتے ہیں اور جینے نہیں لگتا، ان کا طبیعت نہیں آمادہ نہیں ہوتی، اور جب ان کے سامنے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے تذکرے ہونے لگتے ہیں، کوئی اور ٹاپک چھڑ جاتا ہے، کوئی اور جو ہے ہنسی مذاق اور دل لگی کی باتیں ہونے لگتی ہے، تو تم دیکھو گے کہ اس مجلس کے اندر وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو خوش و خرم پائیں گے اور خوب جو ہے کھل کھلا کے ہنستے رہیں گے، اور ان کو یہ ٹاپک بہت دل لبھاتے ہیں، اور ان ٹاپک سے وہ جو ہے بڑی جو ہے اپنے دلوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے دو طرح کے لوگوں، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہم فاطر السماوات، کہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، وہ اس کے پاس وہ غیب کا علم بھی ہے اور وہی گواہ بھی ہے، اور وہ بالکل دیکھ بھی رہا ہے، نگہبان بھی ہے۔ انت تحکم بین عبادک، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلے فرماتے رہے اور ان کو صحیح اور سچی اور نیک باتوں کی راہ سجھاتے رہے، جہاں کہیں بھی جن باتوں کے اندر بھی ان کے اندر آپس میں کہیں اختلاف یا کہیں پر کوئی رائے
جو ہے تبدیل ہو رہی ہو تو آپ صحیح راہ کی ان کو نشاندہی فرماتے رہیے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے انسانی نفسیات کو دیکھیے کس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ انسان کی جو نفسیات ہے تو اس وقت کیسے انسان کس کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت آن پڑتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی کٹھنائیوں کا سامنا ہوتا ہے، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ میں اس کا جی نہیں لگتا، اور پھر وہ اس طرح سے پریشان حال ہو جاتا ہے، تو اس کی عکاسی کی ہے کہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، کہ جب کوئی نقصان یا کوئی جو ہے آپ کے مرض یا کوئی تکلیف اگر کسی انسان کو پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ دعانا، ہم کو پکارتا ہے، ہم کو بلاتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، ہمارے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہمارے سامنے آنسو بہاتا ہے، ہمارے سامنے جو اپنے دل کو پسید کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ثم اذا خولناه نعمة منا، اس کی مصیبت کو ہم ہٹا دیتے اور اپنی طرف سے اپنی نعمت اور نوازش سے اس کو نواز دیتے ہیں، تو پھر کیا کہتا ہے معلوم؟ انما اوتیتہ علی علم، اگر خیر اور نعمت اللہ نے دیا ہے، اس کو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، بہت تنگی کے اوقات جو ہے تنگی کا وقت گزر رہا تھا، اور جب اللہ نے نواز دیا اور مالا مال کر دیا اور بہت زیادہ اللہ نے اس کو جو ہے متمول قسم کا بنا دیا، اور وہ سارے لوگوں کی مدد بھی اگر کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں وہ کوئی توقع نہیں رکھتا ہے کہ لوگ اس کو بہت خیر یعنی بہت خیرات اور صدقات کرنے والا کہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی ریاکاری ہے، یا پھر یہ کہ جب کبھی کوئی کسی کٹھن جو ہے آپ کے معاملے میں وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور پھر ہم سے مانگتا ہے، تو ہم اس کو اس کی کٹھنائی اور اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جب مال دیتے ہیں تو کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، میں نے تو یہ اپنی کمال ہوشیاری سے کمایا ہے، میری کمال ہوشیاری سے مجھ کو یہ ملا ہے، میرے علم سے ملا ہے، میرے فن سے ملا ہے، میری لیاقت سے ملا ہے، میری لباقت سے ملا ہے، میری عقل سے ملا ہے، میری اپنی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے ملا ہے۔ کس نے کیا کیا؟ یہ میں نے کمایا ہے، یہ میں نے اپنے لیے جو ہے سارا سامان اکٹھا کیا ہے۔ بل یہ فتنہ، جو لوگ ایسی بات کہتے ہیں اور اس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کی فکر کی دھارا اگر اس سمت میں جاتی ہے تو قرآن نے کہا کہ یہ سوچ اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا نظریہ یہ ایک فتنہ ہے۔ بل ہی فتنہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ، لوگ اسی کے اندر بڑائی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں میرے عزیزوں ہم آتے ہیں آیت نمبر 52 پر، کہ 52 پر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے، سنتے ہیں۔ قل، یہ آیت وہ ہے کہ بس اسی آیت کی وجہ سے دنیا میں جینے کو جی چاہتا ہے، ورنہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو شاید کب کے اللہ سے ڈرنے والے بندے وہ جو ہے اللہ کے پاس چلے گئے ہوتے اور اللہ نے ان کو شاید اپنے پاس میں بلا لیا ہوتا، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ اگر یعنی ہمارے سلسلے میں ابھی دنیا سے جانے کا نہیں ہے اور ہم سے اگر کچھ خطائیں اور کچھ گناہ اور کچھ برائیاں سرزد بھی ہو جاتی ہیں تو صرف اور صرف یہی آیت ہے جو انسان کو کچھ حوصلہ دیتی ہے اور وہ اس دنیا میں جینے کی طاقت فراہم کرتی ہے اور انسان کو اللہ کی طرف متوجہ بھی کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیا آیت ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کر رکھی، جنہوں نے اپنا خود کا بگاڑ رکھا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟
کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم اللہ کے دربار میں آؤ گے، ناک کو رگڑو گے، پیشانی کو ٹکاؤ گے اور آنسوؤں کو بہاؤ گے اور دل تمہارا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور ڈر اور خوف اور خشیت تمہارے اندر اگر طاری ہوگی تو تم سے جو برائیاں ہو گئی ہیں اگر تم ان کی معافی مانگ لو گے تو جان لو کہ انہو هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہی تو آیت ہے جی کہ انسان اس کی وجہ سے اس دنیا کے اندر مطلب جی سکتا ہے کہ برائی اگر سرزد ہو گئی تو اللہ سے معافی طلب، لیکن اس بات سے چوکنا رہیں کہ اس لیے برائی نہیں کرنا کہ معافی مانگ لیں گے، یہ تو اللہ کے اوپر جو ہے اور ایک طرح سے گویا بہتان ہو جائے گا، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی تمہارا وہ ہے کہ جو تم کرتے جاؤ اور میں معاف کر، اس ارادے سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، وہ گناہ اپنے گناہ ہی کے اعتبار سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ ہاں سرزد ہو جائے کوئی گناہ جی بے خیالی میں تو اللہ سے معافی طلب فرمائیں۔ اس کے بعد میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، متوجہ ہو جاؤ سب تم لوگ اپنے رب کی جانب، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور خود سپردگی کر دو اس کے لیے، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس میں کوئی عذاب آ جائے تو پھر سن لو کہ تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اس کے بعد میں عزیزوں اور بھائیوں آیت نمبر 63 پہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس وقت مشرکین سے کہی تھی، اللہ نے اس کو ہو اتارا نازل فرمایا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کے علاوہ تم مجھ کو حکم دیتے ہوئے جاہلو کہ میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کروں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ عبادت کی مجھ کو دعوت دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کے پاس وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات میں شرکت کرو گے تو یاد رکھو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے کیے اعمال اکارت چلے جائیں گے، سب زیرو ہو جائے گا، صفر ہو جائے گا جی، بیکار ہو جائیں گے، نیک عمل بھی بیکار ہو جائیں گے شرک کی وجہ سے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بل اللہ، بلکہ عبادت کس کی کر؟ اپنا اللہ کو، فَاعْبُدْ، اسی کو پوج، وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے رہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جی، اور جن لوگوں نے اللہ کا مقام اور اس کی شان کو نہیں جانا اور اس کی قدرت کو نہیں مانا، اور زمین پوری کے پوری زمین تو سن لے وہ کہ مکمل زمین قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی پوری زمین، والسماء مطویات بیمینہ، اور آسمان کو پورا لپیٹ دیا جائے گا، وہ اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ طاقت ہے اللہ کی، پوری زمین اس کی مٹھی میں اور پورا آسمان وہ سب جو ہے اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو کچھ کہ تم اس کے ساتھ میں اس کے ذات میں شریک ٹھہراتے ہو۔ اس کے بعد میں میرے عزیزوں سورہ مومنون پر ہم آتے ہیں، اور سورہ مومنون میں خاص طور سے آیت نمبر اور کہنے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی اتنا وقت ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم کوئی چیز چھوڑنا بھی نہیں چاہتے اور ساری چیزوں کو لے بھی نہیں پاتے، تو ظاہر ہے کہ جب ساری چیزوں کو نہیں لے پاتے تو ساری چیزوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اہم جو ہماری نظر، میری اپنی نظر میں آپ لوگوں کے لیے جو اہم نظر آتی ہے وہ چیزوں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 27 میں سورہ مومن کی اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے سنیے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
یکتم ایمانہ، کہ ایک بندہ، ایک شخص مومن بندہ جو فرعون کے قبیلے میں سے تھا، یہ آل فرعون میں سے تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپائے رکھا ہوا تھا۔ تو چونکہ اس سے پہلے جو تذکرہ آیا ہے کہ فرعون نے اور ان کے لوگوں نے بہت سارے جو ہے منصوبے بنائے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زک پہنچانے کی تمام تر کوششیں کر ڈالی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور کا نقشہ کھینچا ہے کہ لوگوں نے انبیاء کے ساتھ میں کیا کیا، اور یہ بات اللہ کے رسول کو اس لیے بھی بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ صبر کا پیکر بنے رہے اور شکیبائی میں آپ بے نظیر ٹھہرے، یعنی صبر اور شکیبائی یہ آپ کا طر امتیاز رہے۔ مصیبتیں تو آئیں گی اور مخالفتیں تو ہوئیں گی، جیسے کہ قرآن اس گزشتہ کی تاریخ کو بیان کر رہا ہے کہ آل فرعون میں سے ایک شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، تو اس نے ان فرعونیوں سے کہا، یعنی فرعون کے آدمیوں سے کہا، اتقتلون رجلا، کیا تم، یعنی حضرت موسیٰ کو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مار ڈالنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ تمہارے پاس میں تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانیاں آ چکی۔ وَإِيَّكُ كَاذِبًا، دیکھیے کتنی پیاری بات اس شخص نے کہی، وَإِيَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبٌ، اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ اسی کے گلے میں لگے گا، اسی کا ذمہ دار وہ ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ جو باتیں کہہ رہا ہے، اگر وہ اپنی باتیں کہنے میں سچا ہے اور وہ تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے اور وہ سچا ہے، تو یاد رکھو کہ یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، کہ جس کا وہ وعدہ تم سے کر رہا ہے، پھر وہ چیز کہیں آ کر تم کو لگ نہ جائے اور کہیں تم اس کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تو نقصان کس کا ہوگا؟ بولیے، نقصان تو آپ ہی کا ہوگا نا جی۔ اس لیے تم ایسے شخص کو کیوں جو ہے مخالفت کر رہے ہو اور اس کے جان کے لالے پڑے ہو؟ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، یہ شاید بالکل حالات حاضرہ کی منظر کشی ہے کہ اے قوم، تمہاری آج بادشاہت ہے، تمہاری آج سطوت ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں دندناتے پھرتے ہو اور تم اپنے آپ پر بہت ناز کرتے ہو، یہ موقع ہے تم کو جو ملا ہے۔ فَمَا يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِذْ جَاءَنَا، تو وہ شخص کہہ رہا ہے کہ کون پھر ہم کو جو ہے ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے بچاؤ میں، جب وہ عذاب ہمارے پاس میں آ جائے گا۔ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، تو پھر یہ بات پہنچ گئی فرعون تک کہ اس ایمان والے شخص نے یہ باتیں کہی ہیں، تو فرعون نے کہا اپنے قوم کے تمام لوگوں سے کہ ما أريكم إلا ما أرى، اے بھائی، اے لوگوں، میری رائے وہی ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس کی باتوں میں نہیں آنا، میرا فیصلہ وہی ہے۔ یعنی وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ تلا تھا کہ ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور جو میں کہہ رہا ہوں اور جو راہ میں بتا رہا ہوں وہی سیدھی ہے، اس کے علاوہ سب بیکار ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ فرعون جی۔ وقال الذی آمن، تو جس شخص نے ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، جیسے پہلے لوگوں پر عذاب آیا ایسی عذاب کے سلسلے میں تم پر ڈرتا ہوں، مثل عذاب قوم نوح، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم عاد پر جس طرح سے عذاب آیا، قوم سمود پر جس طرح سے عذاب آیا، اور جو انبیاء ان کے بعد میں آئے یا قومیں ان کے بعد میں آئی ہیں، جو جماعتیں ان کے بعد میں آئی ہیں، ان پر جس طرح سے عذاب آیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ بندوں کے اوپر ظلم کرے، وہ نہیں چاہتے۔ اے میری قوم، ابھی وہی شخص کہہ رہا ہے انی اخاف علیکم یوم التناد، قیامت کے دن کے سلسلے میں مجھے تم پر ڈر لگتا ہے، یوم تولون مدبرین، اور جب تم پیٹ پھیر کر جو ہے پلٹ جاؤ گے، تو ما لکم من اللہ من عاصم، تو تم کو اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ وَمَا يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی راہ دکھلانے والا اس کو نہیں مل پائے گا۔ اس کے بعد میں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ پھر میرے عزیزو آیت نمبر جو ہے ہم اب آ جاتے ہیں
سورہ حامیم السجدہ میں کہ سورہ حامیم السجدہ کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے، اس سے پہلے سورہ مومن کی آیت نمبر 59 سن لیتے ہیں کہ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے سنیے. یہ تو علماء بھی بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ علماء کہاں سے بتائیں گے، وہ تو قرآن اور حدیث سے بتائیں گے، لیکن چونکہ ہمارے آج کے اس تراویح میں یہ آیت آئی ہے اس لیے اس کو میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں کہ فرمایا اللہ نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا. جی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے جو ہے کنارہ منہ موڑ لیتے اور جو ہے سینہ پھلا کے جو ہے نکل جاتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں جو ہے چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بھی بندہ اللہ کو پکارے گا اللہ اس کی سن لے گا. مجھے بتائیے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچہ آہستہ سے بھی اگر رونے لگے، بہت چھوٹی آواز میں بھی رونے لگے، ننھا سا بچہ جی، تو اور ماں سو رہی ہوتی ہے تو اس کی چھوٹی سی آواز میں بھی ماں کیا ہوتی ہے، جاگ جاتی ہے کہ نہیں جاگ جاتی کہ بچے کو کیا ہو گیا، کیوں رو رہا ہے نا. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو محبت اللہ نے نہ صرف انسان بلکہ جانور اور چرند اور پرند اور پوری کائنات میں محبت کا جو حصہ رکھا ہے وہ شاید 1% ہے یا اس سے بھی کم، اور سب میں تقسیم ہوئی، اسی میں ماؤں میں بھی تقسیم ہوئی، جانوروں میں بھی تقسیم ہوئی، ہر جگہ پہ تقسیم ہوئی. تو 1% سے بھی کم محبت اللہ نے رکھی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا جی اللہ کی ذات کے بارے میں کہ 99% محبت اس نے اپنے پاس میں رکھی. تو پھر اگر ایک چھوٹا سا بچہ اگر ہلکی سی آواز میں روتا ہے تو ماں اس کی جاگ جاتی ہے اور فوراً اس کو لے لیتی ہے اور اپنے گود میں اور سینے سے لگا لیتی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا اس بندے کے بارے میں اگر وہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے آہوزاری کرے اور گڑ گڑا کے مانگتا رہے تو کیا میرا رب اور میرا مالک اس کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا، اس کی نہیں سنے گا، اس کو عطا نہیں فرمائے گا، اس کو معاف نہیں فرمائے گا؟ بولیے. اس لیے کہ وہ تو کتنی محبت رکھتا ہے. اس لیے اللہ ہی سے مدد جو ہے مانگنی چاہیے اور دعا بھی اسی سے کرنی چاہیے اور اس سے مانگتے رہنا چاہیے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اس کے بعد میرے عزیز ہو سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر 8 پر دیکھتے ہیں کہ جو بات کہی گئی، وہ زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پہاڑ جو بنائے ہیں اور زمین کے اندر جو غذائیں پورے مخلوق کے لیے رکھی ہے، اور زمین کو اللہ نے 2 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر زمین سے متعلقات جتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر پہاڑ ہے، جھاڑ ہے اور ساری چیزیں ہیں، اور انسانوں کے لیے غذا اس کے اندر رکھتی ہے، اس کو جو ہے 2 دن میں ایسے 4 دنوں کے اندر اس کو پیدا کیا، اور پھر آسمان کو پیدا کیا، اور جو ہے آسمان اور زمین سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ ائتیا طوعا او کرہا، یا تو براضی و رضا ہمارے پاس میں چلے آ یا علی الرغم چلے آؤ، زمین اور آسمان. تو دونوں نے جواب کیا دیا اللہ کو، اتینا طائعین، ہم فرما بردار ہو کر تمہارے پاس میں آتے ہیں. یعنی زمین اور آسمان کہہ رہے ہیں جی. فقضاہن 7 سماوات فی یومین، یہاں تذکرہ ہے کہ 7 آسمان کو بھی اللہ نے 2 دنوں میں بنایا. اس کے بعد میں میرے عزیز ہو آیت نمبر جو ہے 40 میں جو بات کہی گئی ہے آئیے سنتے ہیں. آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ذکر سے مراد ہے قرآن کریم جی، یعنی اللہ کے اس کتاب کا جب یہ کتاب ان کے پاس میں آئی، یا وحی کا جو وحی اللہ کے رسول نے جو ان لوگوں کو سنائی، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ ذکر جو قرآن کریم ہے یہ بہت جو ہے معزز اور بہت بڑی کتاب ہے اور بہت طاقتور بھی کتاب ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ،
من بین یدیہ، کوئی بھی جو ہے کھوٹا سکہ اس کے سامنے چل نہیں سکتا، اور کوئی بھی باطل چیز نہ اس کے سامنے سے آ سکتی ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے سارے اندھیروں کو کافور کر دیتی ہے، اور کوئی کسی کا بس نہیں ہے کہ اس کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو جائے۔ تو یہ وہ کتاب عزیز ہے، اس میں اندر طاقت ہے، کیوں؟ اس لیے بھی کہ یہ حکیم حمید کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ اس کے بعد میں میرے عزیزوں جو آخری آیت ہے جو آج پڑھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ سن لو، بہت کچھ سنا ہم نے لیکن اور بہت کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کی ہم نے، لیکن اتنی بات سن لو کہ جو کوئی بھی من عامل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا تو وہ کسی اور کے کام آنے والا نہیں ہے، فلنفسی، وہ خود اس کے خود کے اپنے کے لیے کام آنے والا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور اگر وہ برا کام بھی کرے گا تو برا کام بھی اسی کے نفس کے اوپر آئے گا، مطلب بھلے اچھا ہو یا برا ہو وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور اسی کو فائدہ دے گا یا اسی کو نقصان دے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی ظالم نہیں بنتا، اور بندوں پر کبھی اس نے رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا ہے۔ بس آج یہیں رکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العزت اپنی رحمت میں جو ہے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے، اور پھر اس ذکر کتاب عزیز سے اور اس ذکر حمید سے ہم سب کو جو ہے مالا مال کر دے، ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، ہم کو اس کتاب کے علم سے روشناس کر دے، اس کے علم کو اوروں تک پہنچانے والا بنا دے، اور ہم سب کو اس کتاب کے مطابق اپنی اس دنیا کے اندر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ھذا وباللہ التوفیق، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا